نظر لگنا کیسا ہے؟ کیا بچوں کو نظر لگ جاتی ہے؟ کیا بڑوں کو نظر لگ جاتی ہے؟ کیا جانوروں کو نظر لگ سکتی ہے؟ بہت سارے ہمارے بھائی اور بہت ساری ہماری بہنیں اس بات کو لے کر پریشان رہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، بار بار بچوں کو نظر لگتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری ہماری مائیں بہنیں مرچوں کے ذریعے نظر اتارتی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ مرچوں پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے۔ ہم آپ کو وہ مرچوں پر پڑھا جانے والا وظیفہ بھی بتائیں گے، وہ دعا بھی بتائیں گے۔ بنے رہیں ہمارے ساتھ آخر تک، اور اگر بات اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل تعلیم اسلام کنٹینٹ دوست کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ آگے تک ہماری ویڈیو پہنچ سکے اور اس چیز سے لوگ آگے بھی فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کیا نظر لگتی بھی ہے یا نہیں لگتی۔ تو پیارے ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، نظر لگنا یہ حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، سورہ قلم 51 نمبر آیت۔ اور ترجمہ سماعت کریں، اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو ان کی نظروں کے ساتھ پھسلا دیں جب انہوں نے یہ ذکر یعنی قرآن کریم سنا۔ اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نظر لگنے کے تعلق سے فرماتے ہیں العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین۔ فرماتے ہیں لوگوں، نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی چیز حاوی ہو سکتی ہے تو یقیناً وہ نظر بد ہے۔ پیارے ناظرین، ان دونوں نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ نظر لگنا حق ہے اور نظر لگ جاتی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ ایک بات اور یاد رکھیں کہ نظر صرف انسانوں ہی کی نہیں لگتی، بلکہ شیاطین کی نظر انسانوں سے زیادہ لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس نظر سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں کو نظر سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو اس نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سماعت کریں، آئیے ہم نبوی نسخہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسخہ اپنایا تھا، ہم بھی آج وہی نسخہ اپنائیں گے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب نظر لگتی تھی تو آپ ایک خاص وظیفہ ان پر پڑھا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت کے فضل سے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نظر کا اثر دور ہو جایا کرتا تھا۔ پیارے ناظرین، آج ہم بھی اسی وظیفے کو سیکھیں گے، تو سنتے رہیں اور سماعت کریں۔ حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر بد دور کرنے کا ایک خاص وظیفہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سکھایا اور فرمایا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر یہ پڑھ کر دم کیا کرو۔ ابن عساکر میں ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سبب پوچھا تو فرمایا حسن اور حسین کو نظر لگ گئی ہے۔ فرمایا یہ سچائی کے قابل چیز ہے، نظر واقعی لگ جاتی ہے۔ آپ نے یعنی کہ حضرت جبریل نے یہ کلمات پڑھ کر پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے امام حسن امام حسین کو ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں کیوں نہ دیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ یوں کہو اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عافی الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس۔ پیارے ناظرین، اس عربی عبارت کو ہم عربی میں لکھ کر بھی انشاءاللہ پیش کر دیں گے، آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، وہیں دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھیلنے کودنے لگے،
یعنی جیسے ہی پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کو پڑھا، فوراً ہی آپ کے دونوں نواسوں سے نظر کا اثر ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آئیے ایک اور دعا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی مختصر سی دعا ہے، اس کو بھی یہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ نظر سے بچنے کی دعا موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ان کلمات کے ساتھ حفاظت فرماتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں، آپ سماعت کریں: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ صحیح بخاری کے اندر یہ کلمات موجود ہیں، ترجمہ سماعت کریں: میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں تمام جن و آسیب سے اور ہر بری نظر سے۔ عزیزان محترم، اپنے بچوں پر صبح و شام ان کلمات کو 3 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ نظر سے حفاظت رہے گی، لگی ہوئی نظر اتر جائے گی اور شیاطین کے شر سے حفاظت رہے گی۔ اور پیارے ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مرچوں سے جو ہماری مائیں بہنیں نظر اتارتی ہیں اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار خاص یہ ہے کہ سادہ مرچوں سے نظر نہیں اتارنی ہے، بلکہ سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر کے کچن سے 7 سوکھی مرچیں لے لینی ہیں، اور یاد رہے کہ ان 7 مرچوں کے جو ڈٹلے ہوتے ہیں وہ سلامت ہونے چاہیے، مرچیں سلامت ہونی چاہیے، ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ 7 مرچیں لینے کے بعد خاموشی کے ساتھ، کوئی ٹوکے نہیں، کوئی روکے نہیں، 7 مرچیں لینا ہے اور خاموشی کے ساتھ میں ہر ایک مرچ پر 7 مرچوں پر ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ہے۔ یعنی ایک مرچ لینا ہے، اس پر 1 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے، پھر 1 بار سورہ ناس پڑھنا ہے، اس کو رکھ دینا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری مرچ لینا ہے، اس پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ہے، اور پھر اس پر دم کر دینا ہے، اس کو الگ رکھ لینا ہے۔ اسی طرح سے 7 مرچوں پر آپ 1 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کریں، اور چاہیں تو 1 بار ہی 7 مرتبہ سورہ فلق اور 1 بار ہی سورہ ناس پڑھ کر بھی دم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جس بچے کو یا جس کسی کو، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، جس کو نظر لگی ہو، اس کے سر سے پیر تک 7 مرتبہ گھما کر ان مرچوں کو آگ میں جلا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل نظر چاہے کسی انسان کی ہو، نظر چاہے کسی شیطان کی ہو، چاہے جنات کی ہو، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ نظر چاہے کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، اگر یہ وظائف آپ کو اچھے لگے ہوں تو آگے بھی شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی اس بات سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع مل جائے۔ اور پھر آخر میں آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، اسی طرح کی معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل تعلیم اسلام کنٹینٹ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔